القلب إيمانا ويبقى العقل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم المفلحون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم۔ قرآن کے آئینے میں ہستی کے کرینے تا حد نظر پھیلے ہیں انمول خزینے، ہیں مثل ستاروں کے میری بزم کے ساتھی۔ اصحاب کے بارے میں یہ فرمایا نبی نے، ہیں آپ کے ہاتھوں ہی سے ترشے ہوئے ہیرے، ہیں آپ کے ہاتھوں ہی سے ترشے ہوئے ہیرے، اسلام کے دامن میں یہ تابندہ نگینے۔ بعد ان کی محبت کے سفر صرف تھکن ہے، بعد ان کی محبت کے سفر صرف تھکن ہے، منزل کوئی پائے گا نہ پائی ہے کسی نے۔ گزشتہ چند سالوں سے یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ اہل سنت کچھ اپنی ناعاقبت اندیشی اور کچھ چرب زبان سپیکرز اور کچھ نام نہاد جاہل سنت سے بیزار نعت خوانوں سے متاثر ہو کر اور تاریخ اور اصول و مناہج سے کما حق و واقف نہ ہونے کی وجہ سے شبہات کا شکار ہو چکے ہیں۔ طویل عرصے تک اس عزم پر باقی رہا کہ ان نازک مسئلوں پر کوئی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن دیکھتا یہ ہوں کہ موجودہ دور کے دشمنان اسلام، ملحدین، مستشرقین، رافضی اور انجینئر محمد علی مرزا کے پیروکار مشاجرات صحابہ کے عنوان کو موضوع بنا کر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس موضوع پر ان دشمنان کو کسی بھی طرح کی کمک فراہم کرنا شعوری یا لاشعوری طور پر شان صحابیت میں گستاخی ہے، اور یہ وہ آخری حد ہے جس کے بعد خاموشی کو جرم سمجھتا ہوں۔ اسی احساس کے تحت جب میری ایک سوشل میڈیائی تقریر میرے 12 منافق صحابہ والی حدیث کی 2 ویڈیوز اس پر دیں، جس کے ذریعے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی پھر جب اس کی تشریح کی جواب میں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعوذ باللہ کردار کشی کی گئی اور کامنٹ باکس میں گالم گلوچ تک دی گئی، اور ساتھ میں وہی پرانے دلائل جن کے جوابات علماء بارہا دے چکے ہیں۔ انہی دلائل میں سے ایک دلیل یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو متعصبین اور روافض کا مقصد ظاہر ہے یہی ہے کہ حضرت معاویہ کی جماعت کو باغی اور جہنم کی طرف دعوت دینے والا قرار دے کر منافق مان لیا جائے۔ اب یہ لوگ اس حدیث کو تو مان لیتے ہیں، مگر ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ جنت کی خوشخبری بھی معاویہ کو دی گئی۔ وہ کس نے دی؟ وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ ہادی اور مہدی کا خطاب کس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا؟ یہ بھی حدیث میں سب کچھ ثابت ہے۔ کاتب وحی کون تھے؟ کیا ان کے بغض اور جہنم کی طرف دعوت دینے والا اور ان کو مرتد اور نعوذ باللہ کافر تک قرار دینے کی وجہ سے کیا ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی آیات کا بھی پھر انکار کر دو گے؟ یہ جعلی نام نہاد ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں کسی کی تکفیر کرنے کا حق نہیں ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اسے کافر نہیں کہا جا سکتا، لیکن صحابہ کے معاملے میں ان کی 10 گز لمبی زبانیں باہر نکل آتی ہیں، اور ان کے منہ سے جب صحابہ کا نام نکلتا ہے تو ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور ان سے برداشت تک نہیں ہوتا صحابہ کا ذکر۔ اور خود یہ اپنے آپ کو بہت بڑے فلاسفر اور پتہ نہیں کیا دین کے دائی اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں۔ ان کا سب کچھ جو نکلتا ہے وہ سارا غصہ اور سارا جو اسلام کے خلاف جو جتنی واہیاتی نکلتی ہے وہ ان کی ساری صحابہ کے اوپر نکلتی ہے۔ عام مسلمان جتنے بھی ہیں چاہے وہ جو کفر کرتے رہیں ان کے اوپر یہ بات نہیں کریں گے، ان کے کفر کو آشکارا نہیں کریں گے کہ ان کے کفریہ عقائد کیا ہیں، کون سے عقیدے کے تحت کوئی کافر ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کے بارے میں اگر ان سے کوئی بھی کسی قسم کا فتویٰ غلط لینا ہو وہ ان سے سنا جا سکتا ہے۔ اب اسی حدیث اب یہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ بس عوام کو اپنے طریقے سے گمراہ کرتے ہیں کہ کوئی ضعیف حدیث ہے، ان کے مقابلے میں صحیح احادیث موجود ہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آتی۔
اب جب اسی حدیث کو لے لیا جائے جس کا عنوان آپ نے دیکھا ہے کہ جس پر اصل بات کرنا بھی مقصود ہے کہ حدیث عمار بن یاسر کی شہادت کے واقعوں کو لیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مخلص ساتھیوں خصوصاً صحابہ کرام معاذ اللہ ان کو مرتد کافر اور منافق ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس حدیث کی بنیاد پر، تو وہ کئی وجوہات پر باطل ہے جس کا جواب دینا اصل مقصود تھا۔ اب یہ موضوع انتہائی طویل تھا، اس کے لیے مکمل دلائل قرآن اور احادیث سے جمع کیے گئے، تو اب سوچا تو یہ تھا کہ اس کو ویڈیو پیغام پر ہی سارا بیان کیا جائے، لیکن موضوع انتہائی طویل تھا، ویڈیو بھی پھر کافی طویل ہو جاتی، پھر سوچا یہ کہ ویڈیو میں صرف اختصار کے ساتھ ان باتوں کا جواب دیا جائے گا، اور اصل جو مقالہ کی صورت میں لکھا ہے دلائل کے ساتھ، دلائل سے مزین قرآن، حدیث، اہل سنت کی کتابوں سے، اسی طرح شیعہ کتب سے، ٹھیک ہے نا، ان کے حوالہ جات کے ساتھ، نہج البلاغہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال کے ساتھ، سب کچھ اپنے مقالے میں دلائل کے ساتھ مزین کر کے اس کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان میں جو پوائنٹس میں نے ذکر کیے ہیں اس کو سن لیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ تو یہ اس حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو جو قتل کرے گا وہ باغی ہوگی اور جہنم کی طرف دعوت دینے والی جماعت ہوگی، یہ حدیث ہے۔ تو ان کا جو مصداق یہ روافظ اور انجینئر وغیرہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کو اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو قرار دیتے ہیں، تو وہ کئی وجوہات کی بنیاد پر باطل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ حدیث جس ترک سے بھی آئی ہے اس کے راوی ضعیف ہیں، اور ان پر علماء جرح و تعدیل اور ماہرین اسماء الرجال نے خوب تنقید کی ہے، جس کا سارا حوالہ انشاءاللہ مقالے میں دیا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ایک راوی جس کا نام مولا بن عبد الرحمن ہے، ان کے متعلق آتا ہے کہ موت کے وقت اسے استغفار کا کہا جا رہا تھا تو وہ خود کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنی مغفرت کو کچھ بھی امید نہیں ہے، کیونکہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق 70 سے زائد جھوٹی احادیثیں گھڑی ہیں۔ اب کیا جو جھوٹی حدیثیں گھڑتا ہو اس کی اس روایت پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس کو مانا جا سکتا ہے؟ اسی طرح دوسری بات کہ اگر یہ حدیث ٹھیک ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ کے بقول جو آپ یہ کہتے ہیں، یعنی کہ یہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرتے ہیں، ان کے بقول نعوذ باللہ ایک باغی تھے حضرت معاویہ، مرتد کافر منافق تھے۔ تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب جو آپ اتنے انقلابات دے رہے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ان چیزوں سے واقف نہیں تھے؟ پھر انہوں نے ایک باغی کافر مرتد منافق سے صلح کیوں کی؟ اسی طرح حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت ایک باغی کے حوالے کیوں کی؟ ان کے ہاتھ پر پھر بیعت کیوں کی؟ سلطنت اسلامیہ ان کے حوالے کیوں کی؟ حالانکہ وہ حق پر تھے، اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے کہ وہ حق پر تھے اور ڈبل حق پر تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم تو معاویہ رضی اللہ عنہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مجتہد مختی تھے، ٹھیک ہے، ہم ان کو باطل تو نہیں کہتے، ٹھیک۔ تو پھر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر انہوں نے کیوں اس طرح کیا؟ اسی طرح وہ حدیث تو پھر آپ بھول ہی گئے ہوں گے، چلو ہم یاد کروا دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اب پیغمبر کی زبان سے آ رہا ہے کہ 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا۔ 2 مسلمان گروہ کون تھے؟ ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا، دوسرا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا۔ دونوں کا جو چپکلش دی تو انہوں نے صلح کی اور صلح ہو گئی اور خلافت بھی ان کے حوالے کر دی۔ تو یہ نام نہاد جو اپنی مسلمانی ثابت کرنے سے قاصر ہیں، یہ صحابہ کے ایمان پر باتیں کرنا شروع کر دی ہیں انہوں نے، اور ان کے اندر شرم اور حیا ذرا بھی نہیں ہے، بلکہ ختم ہو چکی ہے۔ تیسری بات جو ان کی دلیل باطل ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس حدیث میں جس باغی گروہ کی بات کی گئی ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں موجود خارجی گروہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ کیا اس سے حضرت معاویہ اس سے بالکل بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بالکل بھی مراد نہیں ہے، نہ ہی ان کا کوئی نام موجود ہے۔ اسی طرح کے خارجی لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں بھی موجود تھے، اس لیے احادیث کا مصداق کسی بھی جانب کے صحابہ کرام نہیں ہیں، بلکہ وہ شرپسند لوگ ہیں، شریر لوگ ہیں،
اس کا مصداق ہیں جو دونوں طرف دونوں لشکروں میں موجود تھے جو مسلمانوں کو لڑانا چاہ رہے تھے۔ جیسے تاریخی روایات میں آتا ہے کہ شمر جو ہے وہ خبیث الفطرت شخص تھا، جو واقعہ کربلا کا سب سے بڑا شیطانی کردار تھا۔ یہی شمر جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھا، جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑ رہا تھا۔ اسی طرح عمر بن جرموز جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں تھا۔ اس نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اب یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے کہ جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث شریف کے الفاظ کے مفہوم ہے کہ جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا وہ جہنمی ہے۔ تو اس کا قاتل جو تھا عمر بن جرموز، جب یہ حضرت زبیر کو شہید کر کے اس کا سر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا اور ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ حضرت زبیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا اپنا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم میں بنا لے۔ تو اب یہ عمر بن جرموز جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھا۔ تو ان احادیث کا مصداق کسی بھی طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قرار نہیں دیا جا سکتا کہ نعوذ باللہ آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کو جہنمی قرار دیتے ہیں، جہنم کی طرف دعوت دینے والا کہتے ہیں۔ تو یہ احادیث بھی تو موجود ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج میں بد کردار شریر لوگ موجود تھے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لشکر میں بھی یہ شریر لوگ موجود تھے۔ تو حضرت علی اور آپ کے مخلص ساتھیوں پر ہرگز اس قسم کا کوئی حرف نہیں آتا۔ بھی عین ہی اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل اسی کماش کے لوگوں کی وجہ سے آپ پر اور آپ کے مخلص ساتھیوں پر بھی کوئی حرف نہیں آتا۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی الزام نہیں جہنمی ہونے کا، کیونکہ وہ شخص جو تھے وہ عمر بن جرموز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھا۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی باغی ہونے کا کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ چوتھی بات یہ کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہمارے اور ان کے مقتولین جو ہیں وہ جنتی ہیں۔ تو کیا جب حق کے مقابل باطل آ جائے جس طرح آپ کہتے ہیں، تو کیا باطل کبھی جنت میں جا سکتا ہے؟ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نہج البلاغہ میں یہ قول موجود ہے، دلیل آپ ڈسکرپشن میں سارا وہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پانچویں بات ہے کہ اسی طرح جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جتنا بھی دور تھا، اس دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مد مقابل کبھی بھی خلافت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر لحاظ سے اعلیٰ و عرفہ سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ علی میرا بھائی ہے اور ہر لحاظ سے فضیلت میں مجھ سے بڑھ کر ہے، اور مجھ سے فقہ علوم ہر چیز میں مجھ سے زیادہ ہے۔ لیکن کیا کروں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا زاد بھائی ہیں، وہ قاتلین میرے حوالے کر دیں تاکہ میں ان کو انجام تک پہنچا دوں، میں پھر سب کچھ جو ہے نا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دوں گا۔ اور یہ سب دلائل تاریخی کتب میں موجود ہیں، حوالہ جات انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ چھٹی بات، یہاں اس بات سے ان کی محبت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہ داخلی خلفشار بہت زیادہ تھا تو کیسر روم نے اس کا فائدہ اٹھانا چاہا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نکلتے ہیں اور ان کو خلافت سے ان پر حملہ کرتے ہیں اور ان کی خلافت پر قبضہ کرتے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی الفاظ کہے کہ آپ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں، اگر آپ نے ایسا کوئی ارادہ کیا تو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لوں گا، اور زمین باوجود اتنی بڑی ہونے کے آپ پر تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ انہوں نے بھائی کے الفاظ استعمال کیے، اور باقاعدہ یہ موجود ہیں الفاظ تاریخ کی کتب میں اور حدیث کی کتب میں۔ تو یہ تو ان کی آپس کی محبت تھی، لیکن ایک اختلاف تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر آپ ان کی محبت بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ساتویں بات، جب عمار بن یاسر کے قتل کے بعد مسلمانوں کے گروہوں میں صلح ہو گئی،
یعنی کہ ایک جنگ ہوئی، سب کچھ ہوا، عمار بن یاسر کا قتل بھی ہو گیا، لیکن ان سب کے باوجود جب صلح ہو گئی ہے، علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی ہے، حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے دی، جب سالہ معاملہ خاموش ہو گیا، سب کچھ خاموشی ہو گئی، تو یہ آج کے یہ بدگماش لوگوں کو ان کے اوپر زبانیں نکالنے کی اور اپنے لگام کھولنے کی پھر ان باتوں پر کیا ضرورت ہے؟ وہ کیا خاموش نہیں ہو سکتے ان معاملوں پر؟ جب سب خاموش ہو چکے ہیں تو آپ کو پھر کیا آپ کے ایمان ان کے اوپر گھٹ جاتا ہے؟ حالانکہ جو بکواسات آپ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے تو آپ کا ایمان اور زیادہ کمزور ہو رہا ہے۔ تو جو چیزیں، جس معاملے کو آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، تو جھوٹی تاریخ پر ایمان لانا اس پر بھی آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے جب ان واقعات کا پوچھا کہ کون حق پر تھا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات کہی کہ جن چیزوں کو میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، کہ جن چیزوں کو، واقعات کو میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، تو کیا میں اپنی زبانوں کو اس کی وجہ سے کیوں گندہ کروں؟ یہ ان کے الفاظ کا مفہوم تھا، ٹھیک ہے۔ جب ہمارے سامنے جو قطعی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کی صلح ہو گئی، خلافت ان کے حوالے ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، بھائی چارگی سے معاملات طے ہو گئے، تو یہ قطعی چیزیں ہیں۔ اور جو چیزیں مختلف ہیں، جھوٹی تاریخ ہے، ان کے اوپر ایمان لانا وہ کہتے تھے ہمارے پر فرض نہیں ہے۔ لہٰذا جن چیزوں سے ہماری آنکھیں محفوظ تھیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی ان چیزوں سے محفوظ رکھیں اور جھوٹی بات نہ پھیلائیں اور جھوٹ پر ایمان بھی نہ لے کر آئیں۔ اس طرح نویں جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ابو الغادیہ، ان کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ قاتل تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان کے بارے محدثین کا فرمان ہے کہ وہ صحابی تھے اور بیعت رضوان میں شامل تھے۔ اب بیعت رضوان کے بارے میں، جو لوگ بیعت رضوان میں شامل تھے، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ تو اب پھر اس بارے میں کیا کہا جائے، اس کا فیصلہ پھر ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں۔ دسویں چیز یہ ہے کہ ان روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس باغی ٹولے میں شمار نہیں کرتے تھے جو لوگوں کو جہنم کی آگ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ یہ تو سبائیوں اور خارجیوں کا ٹولہ تھا۔ ابو امامہ البہلی سے روایت ہے کہ صفین میں موجود تھا، تو وہ لوگ کسی زخمی کو زیادہ زخمی نہیں کرتے تھے، جو پیٹ پھینک کر بھاگ جاتا تھا اس کے پیچھے بھی نہیں جاتے تھے، اور کسی کا مال بھی غصب نہیں کرتے تھے اور ہتھیار بھی سلب نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 11ویں جو بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا دلیل جو ہے وہ باطل ہے، وہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہے کہ ابو الغادیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہوئے سنا۔ اب کیا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بڑا جلیل القدر صحابی، اس سے یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ خلیفہ ثالث وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیں؟ تو پھر ہم ظاہر ہے ہم یہی کہیں گے کہ یہ جھوٹا بہتان ہے، یہ جھوٹی بات ان کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ اور آخری بات جو اہم نچوڑ ہے سب چیزوں کا صحابہ کے ایمان کے صحابہ کے حوالے سے، ان پر ایمان کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ عدالت صحابہ کا مسئلہ عقیدہ سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو باغی قرار دے کر منافق تسلیم کرانا اہل سنت والجماعت کے اجماعی عقیدہ کے خلاف ہے۔ عقائد کا مسئلہ احکام سے زیادہ حساس ہوتا ہے، اور احکام میں بھی خبر واحد اگر متواتر نص کے خلاف ہو تو وہ معتبر نہیں ہوتی۔ لہٰذا عقائد میں معتبر ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حدیث جو ہے عمار تقتلہ الفیۃ الباغیہ کے الفاظ بعض اہل علم کے نزدیک قطعی اور متواتر ہیں، لیکن ان کا مصداق جو ہے نا وہ قطعی اور متواتر نہیں ہے، بلکہ تاریخی روایات اور بعض اہل علم کے اقوال پر مبنی ہے۔ اگر تاریخ پر مبنی اس مفہوم کے ذریعے عدالت صحابہ کا عقیدہ متاثر ہوتا ہو تو یہ مفہوم ترک کر دیا جائے گا، کیونکہ اس مفہوم کے خلاف قرآن کی آیت اور صحیح احادیث موجود ہیں، اور قرآن کے مقابل اگر کوئی حدیث آ جائے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور رہی یہ بات کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کی بیعت کیوں لی،
یا خلافت کو ملوکیت میں کیوں تبدیل کر دیا، یا موروثی نظام کی بنیاد کیسے ڈالی تھی، یا خود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیسی تھی، ان سب سوالوں کے جوابات کا تو یہ مختصر مضمون متحمل نہیں ہے۔ البتہ اتنا ضرور کہا جائے گا کہ خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کرنے پر ان لوگوں کا نوحہ پڑھنا اچھا نہیں لگتا جو اپنی چھوٹی چھوٹی مملکتوں میں موروثی نظام اور ملوکیت کو روا رکھے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح عمار بن یاسر کی جو حدیث کی تفصیل بیان کی، اسی طرح وقتاً فوقتاً انشاءاللہ اور بھی جو ان کے اشکالات ہیں ان کے بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً دلائل سے جوابات دیے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔